اسی قبیلے میں علماء فرماتے ہیں ایک صاحب رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کی رشتہ داری تھی، خاندانی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو دعوی نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کو ایمان کی دولت بھی بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بخشی۔ تو جہاں صاحب ایمان ہوئے وہیں وہ صحابی ہوئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان صاحب کے گھر میں سن 5 نبوی سے پہلے، اچھا ایک لفظ ہوتا ہے سن 5 ہجری سے پہلے، اور ایک لفظ ہوتا ہے سن 5 نبوی سے پہلے، یہ لحاظ ہوتا ہے اصل میں سالوں کے۔ ہجری کی جب نسبت ہوتی ہے تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہجری کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ سن 5 نبوی، اس کا کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی سمجھا کریے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا اس دعوی نبوت سے 5 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تفریق اور یہ فرق اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کئی واقعات کے سن آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھیے اب جیسے جن پر آج ہم بات کرنے چلے ہیں ان کی ولادت ہوئی سن 5 نبوی سے پہلے، تو سن 5 نبوی کا لفظ علماء نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا نا، ٹھیک ہے، یہ حضور کو ہجرت سے پہلے ہوا ہے، ہجرت کے بعد نہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ معراج فلاں سن ہجری میں ہوا۔ کیوں؟ معراج ہجری سے پہلے ہوا ہے تو سن ہجری کیسے صادق آئے گا؟ تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال علماء کرتے ہیں؟ سن نبوی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب یوم وفات یا سال وفات بیان کیا جاتا ہے تب بھی سن نبوی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب سنیے، اچھا ان صاحب جن پر ہم بات کرنے چلے ہیں، اس لیے میں ان کے والد کی ذکر کو چھوڑتا ہوں، ان کے والد کی حیات پر بھی مستقل کتابیں موجود ہیں، اس لیے میں ان پر ابھی بات نہیں کر رہا کہ ہمارا موضوع اس وقت ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا علماء فرماتے ہیں سن 5 نبوی تھا، سن 5 نبوی سے پہلے اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں ان خاندان کے ہاں، کوئی جھول ہوگا تو میری طرف سے ہوگا، میں آپ دھیان سے سنیے گا بات کو، سن 5 نبوی سے پہلے ان شخص کے گھر میں اللہ تعالی نے وہ بیٹا بخشا کہ جو آگے چل کے امیر المؤمنین حضرت معاویہ کہلائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے ہیں، غور کریے گا، سن نبوی کو 5 ہو رہا تھا، اور علماء نے لکھا ہے ان کی حیات میں کہ جس وقت ان کی ولادت ہوئی اور والد نے ان کا چہرہ دیکھا، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں ان کے والد بھی کوئی عام شخص یا عام شخصیت نہیں تھے، آگے چل کے اپنے وقت پر اس قبیلے کے سردار بنے ہیں۔ اچھا اب اس پر جب وہ گھر تشریف لائے، اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایک بات بڑی عجیب فرمائی انہوں نے کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے میں وقار دیکھ رہا ہوں، مجھے وقار کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے میں سرداری نظر آ رہی ہے کہ وہ مکے کے سردار بنیں گے۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا، یا انہوں نے فرمایا میرے قبیلے کے سردار بنیں گے، تو والدہ نے فرمایا کہ آپ صرف ایک قبیلے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ایک حصے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے سردار بنیں گے، میں روؤں گی اس کو اگر یہ ساری دنیا کا حکمران نہ بنا تو۔ ساری دنیا کے لحاظ کا کیا معنی ہے اس کو آگے سنیے گا آپ انشاءاللہ۔